آپی عام و حیرت سے اسے دیکھتا ہوا اس کی طرف دوڑا تھا۔ خیام وہ اس کے سینے سے لگتی بے سہادہ رو دی تھی۔ آپی کیا ہوا؟ کیوں اچانک کیسے آ گئی آپ؟ اسے خود سے الگ کرتا ہوا پریشانی سے بولا تھا۔ خیام میں وہاں نہیں رہ سکتی، پلیز مجھے اپنے پاس رکھ لو، میں یہیں دل لگا کر پڑھوں گی، تمہیں یا سردار کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس کے ہاتھ تھامتی وہ بڑھائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ خیام نے پریشانی سے اسے دیکھا، کیا وہاں آپی کے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ وہ اس کی حالت دیکھتا ہوا پریشان ہو اٹھا تھا۔ وہ اس کے لیے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا، چہرے پر پریشانی چھا گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے اس خوفناک رات کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ آدمی اسے مارنا چاہتا تھا۔ اس کا کم سن دماغ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکا تھا۔ میں سردار کو کہہ دوں گی، مجھے نہیں جانا وہاں، چاہے کچھ بھی ہو، یہاں خیام ہے، وہ ہیں جنہیں جب دل کرے دیکھ تو لیتی ہوں، وہاں کون ہے میرا؟ میں نہیں رہ سکتی وہاں۔ وہ ڈرے سہمے لہجے میں ہو سے بولتی ایسے ہی بیڈ سے ٹیک لگائے سو گئی کہ وہ 3 راتوں سے جاگ رہی تھی۔ ایک سردار کی ٹینشن، پھر اس آدمی کا خوف، وہ کیسے سو سکتی تھی؟ وہاں یہاں کی فضا میں اسے تحفظ کا احساس ہوا تھا، کسی کے ملنے کی امید برقرار تھی۔ پھر وہاں دل کیسے لگتا اس کا؟ سردار کو 3-4 دن بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اسے ٹھیک سلامت دیکھ کر رائنا نہ چاہتے ہوئے بھی واپس لوٹ گئی کہ اس محل میں وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہیر کا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ پرسوں سے واپس آ چکی ہے، نہ ہی خیام نے بتایا۔ وہ کب اپنی آپی کو نگاہوں سے دور کر سکتا تھا؟ اس کے محل میں انٹر ہوتے ہی اس پر پھولوں کی بارش برسا دی گئی تھی۔ کئی لاکھ اس پر سے وار کر غریبوں مسکینوں کو دیے گئے تھے۔ محل میں صبح سے دیگیں پک رہی تھی، ملنے ملانے والوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا تھا۔ وہ کسی سے نہیں ملا تھا، وہ بیزار ہو چکا تھا اس ماحول سے۔ سب آنے والوں سے تیمور اور سحیر خانم ہی ملتے اور اس کی خیریت سے آگاہ کرتے رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، میں رو کیوں رہی تھی؟ اس کی آنکھیں پوچھتا وہ عدلی نرمی سے بولا تھا جو اس سے محض سے محسوس ہوتی تھی۔ آپ کو اگر کچھ ہو جاتا تو؟ وہ نم زدہ لہجے میں پوچھی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی جاتا تو اس میں بہتری ہوتی ہماری، اور ہاں مہر، سب سے زیادہ تمہاری بلیک ہارڈ کافی کو مس کیا ہے میں نے۔ جاؤ شاباش، جلدی سے جا کر میرے لیے بنا لاؤ۔ وہ شفقت سے اس کا سر تھپکتا ہوا بولا تھا۔ مہرینہ آنسو صاف کرتی ہوئی مسکرا دی۔ 1 منٹ مہرینہ، اس نے کچھ یاد آنے پر اسے روکا تھا۔ جی کیا تمہیں اسیر عالم پسند ہے؟ وہ اس کا چہرہ غور سے دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ مہرینہ نے سر جھکا لیا تھا۔ مہرینہ، اس سے میں کیا سمجھوں؟ وہ نرم لہجے میں نا سمجھی سے پوچھ رہا تھا۔ اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، وہ دھیمے لہجے میں کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی۔ خیر اعتراض تو اس سے بہت سارے تھے، لیکن ابھی خاموشی ہی بہتر تھی۔ جب کہ وہ سر جھٹکتا ہوا مسکرا دیا تھا۔ شائنہ اسی دن سے سردار محل میں تھی، وہ ہر کام میں آگے آگے تھی۔ اسے سردار کی نظروں میں آنا تھا، اپنا مقام بنانا تھا۔ اس کے کھانے پینے کا سارا دھیان وہی رکھ رہی تھی۔ خیام کے پیپرز چل رہے تھے تو سردار نے اسے تب تک چھٹیاں دے رکھی تھی۔ مہرینہ اور اسیر عالم کا نکاح طے پا گیا تھا۔ سردار کے ٹھیک ہونے کے بعد مہرینہ نے تیکھی نظروں سے سب سے پیار لیتے اسیر کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں دل اسے اپنا ہمسفر بنانے پر رضامند نہیں تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہیر بھاگنے لگی تھی جب رانا سرا سے اس کے آگے آیا تھا۔ وہ ایک دم سے ساکت ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں جلتے شعلے دیکھ کر ہیر علی رضا اتنی جلدی بھول کے مجھے نارف اور احسان کیا تھا، میں نے تم پر کیا بھول گئی، یا پھر وہ کیس کی فائل ری اوپن کروں؟ اور اس کے قریب آتا سرد لہجے میں بولا تھا۔ ہیر نے تھوک نکلتے ہوئے اسے دیکھا، اس کی سمجھ سے باہر تھا، بار بار اپنے راستے مسکرانا پھر دمگی، وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ آپ پلیز مجھے بخش دیں، میں کوئی چور وور نہیں ہوں، وہ ارد گرد دیکھتی ہوئی منمنائی تھی۔ واہ واہ، ہیر رضا کو تو مصر جا کر بولنا بھی آ چکا ہے،
وہ بھرپور طنز سے بولا تھا۔ اس کے مصر کہنے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی کہ بھلا اسے کیسے پتہ لگا تھا مصر کے بارے میں کیوں پریشان کیوں ہو گئی، تمہاری پل پل کی خبر رکھتا ہوں میں۔ اسے پیچھے ہٹتا دیکھ ہاتھ سے غصے سے بولا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ پریشان سے بولی تھی۔ وقت آنے پر بتاؤں گا، ابھی تو میں صرف تمہیں ملنے آیا تھا، جلد ملاقات ہوگی، گڈ بائی سرد لہجے میں کہتا وہ وہاں سے اجلس سے نکلا تھا کہ 3 گاڑیاں ہوٹل میں بیک وقت داخل ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ گاڑیاں کسی ہیں۔ ہیر وہاں سے بھاگتی اندر ہال میں آئی تھی۔ یہ آخر کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ لب کچلتی ہوئی پریشان ہوئی تھی۔ ہیر ہوا کا ٹھنڈا جھونکا کسے کہتے ہیں کوئی اس وقت ہیر سے پوچھتا۔ وہ اپنی سماعتوں پر وہم کرتی ایک جھٹکے سے پلٹی تھی۔ وہ ہاف وائٹ شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس انتہا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ 4 گارڈ سے اس کے پیچھے جنہیں پیچھے ہی رکنے کا کہتب اس کے پاس سے گزر گیا تھا۔ ہیر جھٹکے سے اس سمت مڑی جہاں وہ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کی پشت دیکھتی وہیں کھڑی رہی۔ ہیر اس کی تنبیہی آواز پر وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے پیچھے بڑھی تھی۔ وہ ایک گول سے بنے روم میں تھا۔ ہیر کی نظریں اس کے بازو پر تھی جس پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آج 8 دن ہو چکے تھے اس پر حملہ ہوئے۔ آج صبح ہی رائنا نے بتایا تھا کہ ہیر کو تو 2-3 دن ہو چکے ہیں پاکستان آئے۔ وہ حیران رہ گیا تھا، اسے خبر تک نہیں تھی، اور اس کے ایگزام بھی تو چل رہے تھے۔ تو پھر وہ کیسے آ سکتی تھی مصر سے؟ کعبہ وہ اس کی طرف پلٹا، سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ پریشان ہوتی انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ ہیر میں کچھ پوچھا تم سے کہ کب آئی تم مصر سے؟ وہ اس کے قریب آتا ہوا بھی لچک لہجے میں پوچھا تھا۔ 3 دن پہلے، وہ ڈرے سہمے لہجے میں سر جھکائے ہوئے بولی تھی۔ وہ لب بینتا تندہی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیوں؟ وہ صوفے پر بیٹھا ہنوز سرد لہجہ اپنائے ہوئے تھا۔ ہیر کیوں آئی تم مصر سے جب تمہارے ایگزام چل رہے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ ہر بتانا پسند کرو گی تم؟ اس کے درست لہجے پر وہ ڈر کے مارے اچھل کر رہ گئی تھی، آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگی تھی۔ ہیر کچھ پوچھ رہا ہوں میں؟ وہ زچ ہوا تھا اس کی خاموشی پر۔ مجھے نہیں جانا وہاں، مجھے یہیں رہ کر پڑھنا ہے۔ میں نہیں جاؤں گی وہاں، وہ شو شو کرتی ہوئی بولی تھی۔ آنسو گالوں پر لڑکائے تھے۔ وہ تیکھی نظروں سے اس بیوقوف لڑکی کو دیکھنے لگا۔ انداز میں تیکھا پن سا تھا۔ کیوں نہیں جانا وہاں؟ وجہ بتانا پسند کریں گی ہیر رضا؟ وہ بھرپور طنز سے بولا تھا۔ وہ وہاں میرا دل نہیں لگتا ہے، یہاں بھی نہیں ہوتا، آپ بھی نہیں ہو۔ وہ بے ساختہ بولتی ہوئی زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی، جبکہ سردار غزال نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے آئیبرو اچکائے ہوئے اس کے قریب آیا۔ سامان پیک کرو، اپنے پرائیویٹ طیارے سے چھوڑ کر آؤں گا میں تمہیں۔ اس کے قریب رکتا وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتا ہوا درست لہجے میں بولا تھا۔ ہیر کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ وہ کیا کرے کہ اس کے پاس ہمیشہ اس کے قدموں میں پڑی رہے؟ آخر وہ کیا کرے؟ وہ ہچکی سے رونے لگی تھی کہ وہ رونے پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ ہیر وہ لب بینتا حیرت سے اسے پکار گیا تھا۔ مجھے یہیں رہنا، اپنے وطن، اپنوں کے پاس، مجھے وہاں مت بھیجیے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، چہرہ ہنوز جھکا ہوا تھا، کمزور وجود رونے سے ہل رہا تھا۔ وہ پریشانی سے اس کے لرزتے وجود کو دیکھتا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا ہیر کی کنڈیشن، اس کی ضد۔ ہیر کیا وہاں کچھ ہوا جس سے تم خوف زدہ ہو؟ وہ لب بینتے ہوئے یقین سے پوچھتا۔ ہیر کا دل ساکت کر گیا۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر اپنے سے کافی اونچے قد کے حامل شخص کو دیکھا، جو قد میں ہی نہیں رتبے اور حیثیت میں بھی اس سے بہت اونچا تھا۔ ہیر میں کچھ پوچھ رہا ہوں، ٹیل می، کیا ہوا ہے وہاں؟ وہ اس کے قریب آتا ہوا اس بار دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس مجھے وہاں نہیں جانا۔ وہ پہلی بار ذرا سہم کی لیکن اٹل لہجے میں بولی تھی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ مجھے آپ کے پاس رہنا یہاں تو پھر 3-4 دن بعد آپ کا چہرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے، وہاں تو امید ہی نہیں ہوتی۔ وہ 2 چہرے دیکھنے کی؟ ہیر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ یہ ضد کرنا کہاں سے سیکھ لی ہے آخر اس نے؟ ہیر ارد گرد دیکھتی نظریں پھر سے فرش پر جما گئی۔ سامان پیک کر کے لاؤ، میں یہیں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ سامنے کرسی کی طرف بڑھتا ہوا قطعیت سے بولا۔ ہیر کا دل کرلایا اس کے چہرے کے دلکش نقوش کو دیکھتی۔ وہ بھاگ کر اس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ غزال نے ساکت نظر سے اسے اپنے گھٹنے تھامتے دیکھا تھا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے یہیں رہنے دیں، مت بھیجیے دور، میں وہاں خوش نہیں ہوں۔ میں یہیں پڑھ لکھ کر آپ کا خواب پورا کروں گی، کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، چائے نہیں پیوں گی، دودھ دن میں 3 بار پیوں گی، کپڑے بھی فیشنیبل پہنوں گی،
یونی سے آپ کو اسٹڈی کے حوالے سے میری کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ میں اچھی بچی بن کر رہوں گی، جو آپ کہیں گی وہ کروں گی۔ آپ کو ایک اچھی پائلٹ بن کر دکھاؤں گی۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا؟ اس کا گھٹنا تھامتے آنکھوں میں ریزو آنسو لیے وہ پگلی لڑکی بولے جا رہی تھی، جبکہ وہ ساکت سا بیٹھا اس کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا، جس کی سیدھی نکلی مانگ آج کچھ ٹیڑھی میڑھی سی تھی۔ ہیر اس کے سنجیدگی سے پکارنے پر بچوں کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جو ابھی بھی اس کے گھٹنوں پر تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ غسان کے گھٹنوں سے ہٹائے تھے۔ جی وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی بولی تھی، پیچھے ہٹو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس کے بالکل قدموں کے درمیان میں تھی، وہ ایسے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اسے ہیر کا ایسے اپنے قدموں میں بیٹھنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ کچھ اس کی ضد پر غصہ تھا۔ ہیر اٹھی نہیں، بس تھوڑا سا پیچھے کی جانب سرکی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوتا باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ دروازے کے ساتھ کھڑے باڈی گارڈ بھی سرعت سے اس کے پیچھے چوکنا چلنے لگے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی ہوئی رونے لگی تھی۔ اس نے سردار کو ناراض کر دیا تھا، وہ خود نہیں جانتی اس نے اتنا کچھ کیسے کہہ دیا۔ وہ خود پر حیران سے زیادہ پریشان تھی، اس نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ وہی تو دونوں کا سہارا تھا اور وہ انہیں ناراض کر چکی تھی۔ وہ رونے لگی تھی، ہونٹوں پر ہاتھ رکھے وہ گھٹی گھٹی آواز میں سسکنے لگی تھی۔ حاتم نے تعجب سے اس کے وجود کو دیکھا تھا، اسے اس پر بہت ترس آیا تھا۔ سردار کے مکمل صحت یاب ہوتے ہی محل میں مہرینہ کے نکاح کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی۔ مہرینہ نے اپنی مرضی سے نکاح کی ساری شاپنگ کی تھی۔ سردار کو ہیر سے ملے ہفتہ ہو چکا تھا، وہ شاید اس سے ناراض تھا، لیکن آج صبح اس نے بہت سارے پیپرز بھیجے تھے خیام کے ہاتھوں ہیر کے لیے۔ ایڈمیشن پیپر سے اس نے اس کی پچھلی یونی میں ہی ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ سردار غسان کروایا تھا تو ہو گیا، ورنہ اسے 1 سال تک کا ویٹ کرنا پڑتا۔ وہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ شاید ہی وہ انہیں کبھی دیکھ سکے، لیکن انہیں اس کا احساس تھا۔ اس کا وہ دھیرے سے ان بے جان کاغذ پر انگلیاں پھیرتی مسکرا دی۔ صبح وہ 6 بجے اٹھ گئی، پہلے شاور لیا، کپڑے پریس کیے، کھانا اس نے اور خیام نے اکٹھے ہی کھایا تھا۔ خیام ریلیکس ہے اسے اپنے سامنے دیکھ کر، ورنہ وہ پہلے خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگا تھا۔ ہیر کے وجود سے اسے اپنے اکیلے ہونے کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ بلیک کیپری پر بلیک کی گھٹنوں تک آتی قمیض، پرپل کا دوپٹہ، بالوں کو ایسے ہی پونی میں قید کر لیا، بلیک لیدر کا بڑا سا بیگ جس میں اس کے کورس کی کتابیں تھیں، کالی سینڈل پہنی وہ باہر بھاگی تھی۔ خیام نے قسطوں پر بائیک لی تھی تو وہ آج اسی کے ساتھ جا رہی تھی۔ بائیک پر بیٹھنے کا تجربہ پہلی بار کیا تھا اس نے۔ خیام، مجھے صحیح سے بیٹھنا نہیں آ رہا، اور اگر تم نے مجھے گرا دیا تو؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ ٹرسٹ می، آپ ہی نہیں گراؤں گا، آپ بس ٹھیک سے پیچھے بیٹھے اور میرے کندھے کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ اس نے بائیک اسٹارٹ کرتے ہوئے مدھم مسکان سے اسے ہدایت دی۔ وہ اس کے کندھے کو جگر تھی، اللہ رسول کا نام لیتی ہوئی بیٹھ گئی۔ خیام نے بائیک کی سپیڈ سلو ہی رکھی تھی۔ ہیر میں بہت اعتماد آ چکا تھا، شاید یہ اعتماد اس میں اچانک سے آنا اس شخص کے نرمی کا نتیجہ تھا۔ بائیک پر اسے مزہ بھی بہت آ رہا تھا۔ ابھی وہ دن بھی آئے گا جب میں کار لوں گا اور آپ اس میں میرے ساتھ دور تک سفر کیا کریں گی۔ وہ آنکھوں میں امید کے جگنوں لیے اپنی بہن سے مخاطب تھا۔ ہیر کی آنکھیں جلملا گئی تھی، کاش آج چچی امی ساتھ ہوتی تو کتنی خوش ہوتی انہیں دنیا کے ساتھ آگے بڑھتا دیکھ کر۔ انہیں سوچوں میں تھی جب ٹریفک جام ہوا تھا۔ ابھی سردار غسان کی گاڑی خیام کے اچانک سے کہنے پر وہ بے ساختہ پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھنے لگی تھی۔ 4-5 گاڑیاں آگے پیچھے چل رہی تھی۔ اوہ، تو اس لیے ٹریفک جام ہوا تھا۔ وہ پیچھے بیٹھا فون کان سے لگائے ہوئے تھا، ساتھ تیمور خانم بھی تھے۔ ہیر کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ فون کال میں بزی تھا، لیکن ہیر اور خیام کو وہ ایک نظر دیکھ چکا تھا۔ ان کی گاڑیاں گزرتے ہی ٹریفک کھل چکا تھا۔ آپ بھی چلیے۔ وہ مسکراتے لہجے میں ہیر کو ٹھوکا مار گیا تھا۔ ہاں تو چلو، بوکھلا کر کہتی وہ سرعت سے اس کے پیچھے دوبارہ سے بیٹھی تھی۔ خیام مسکرا دیا۔ اس کے یونی کے دروازے کے سامنے ابھی رکا ہی تھا جب خیام کا فون دھیمی آواز میں بجنے لگا تھا۔ سردار ہیں۔ خیام نے موبائل نکالتے ہوئے اسے بتایا۔ ہیر دھڑکتے دل کے شور سے گھبراتی سر جھکا گئی۔
جی سردار ابھی پہنچا، اوکے جیسا آپ کو مناسب لگے، وہ آخر میں کہتا منہ بند کر گیا تھا۔ ہیر نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ سردار کا فون تھا، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو لینے اور چھوڑنے خادم آیا کرے گا۔ اس نے اس کی سوالیہ نظر کو پڑھتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ سورج چہرے سے اسے اللہ حافظ کہہ دی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مہرینہ کے نکاح کی تیاریاں عروج پر تھی۔ بہت ساری خاص جگہوں پر دعوت نامے بھجوا دیے گئے تھے۔ پورے محل کو لائٹوں اور کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ وہ خواب وائٹ لہنگے پر ڈارک گلابی کامدار چنری اور ہلکے ہلکے میک اپ میں فل جولی پہنے کسی ریاست کی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ ایسے بھی اسے سے کام نہیں لگ رہا تھا۔ ہاف وائٹ سوٹ پر براؤن واز کوٹ پہنے وہ بھی بہت بجیا لگ رہا تھا۔ ماحول میں بہت رونق تھی۔ وہ ابہوش تھی۔ اچھا تھا اس قید خانے سے آزادی تو ملتی۔ وہ کھل کر جیتی بنا کسی روک ٹوک کے۔ اس کے چہرے پر ایک مدھم سی حسین مسکراہٹ تھی۔ ہی نے ساری جگہ دیکھ لی لیکن مہرینہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ وہ مایوس ہو کر اپنی کلاس میں چلی گئی۔ وہ پھر اسٹڈی میں ایسی مصروف ہوئی کہ لنچ کا بھی ٹائم نہیں ملا اسے۔ چھٹی ٹائم وہ باہر آئی تو وہاں خادم محمد پہلے سے ہی کھڑا اس کے انتظار میں تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی اسے سلام کرتی اس کے کھولے ہوئے دروازے سے اندر بیٹھ کے بھی ہاں کا خوش تھی، لیکن ایک خلش یہ تھی کہ سردار کو ناراض کر چکی، لیکن وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ رانا نے مسکرا کر اس کی جاتی گاڑی کو دیکھا۔ ہیر بس کچھ دن اور اس کے بعد تم اس سردار کی گاڑی میں نہیں میری گاڑی میں بیٹھا کرو گی۔ گاڑی کو وہاں سے نکلتا رانا طنزیہ مسکان سے بولا تھا۔ اسے اب ہیر حاصل کرنی تھی، سردار کو نیچا دکھانا تھا، اور اس سے بہتر اور بھلا کیا طریقہ تھا کہ سردار کی بیوی ایک دن اس کی بیوی بنے۔ واہ واہ کیا پلان تھا۔ مہرینہ اور اسیر کا جیسے ہی نکاح ہوا، سما میں مبارک سلامتی کی آوازیں ایک ساتھ گونجنے لگی تھی۔ نکاح کے بعد مہرینہ کو اسیر کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ مہرینہ کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکان تھی۔ وہ جب اسٹیج پر آئی تو اسیر عالم نے اس کا اٹھ کر استقبال کیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر سردار غزنہ نے اس کی اسٹیج پر چڑھنے میں مدد کی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے ہی وہ اسے اسیر کے ساتھ والے صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ مہرینہ ہاف وائٹ سوٹ میں کمال کی لگ رہی تھی۔ کچھ آج اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکان بھی تو تھی۔ وہ واقعی آج پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ شائنا بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ وائٹ سوٹ پر گرین کامدار دوپٹہ لیے انتہا کی حسین لگ رہی تھی۔ سردار نے ایک نظر اسے دے کر مسکراہٹ باز کی تھی۔ شائنا کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ وہ کھل اٹھی تھی۔ ریاض خانم کی نظر سمرینہ پر تھی جو اس دن سے محل میں آئی واپس نہیں گئی تھی۔ انہیں اس پر غصہ تو بہت تھا، لیکن کیا کرتے، وہ اس پر یہاں چلا نہیں سکتے تھے۔ شاید وہ اس کے وجود کا عادی ہو چکا تھا کہ اسے اب وہ گھر سمرینہ کے بغیر ادھورا سا لگ رہا تھا۔ سمرینہ بخوبی خود پر ریاض خانم کی نظر محسوس کر سکتی تھی، لیکن جان کر بھی انجان بنی رہی۔ سردار غزنہ نے باری نوٹوں کی گڈی ان دونوں پر سے وار کر غریبوں میں تقسیم کی تھی۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اسیر کا گمبھیر لہجہ پہلی بار اس کے دل میں کوئی کلی کھلا پایا تھا۔ وہ دھیمے سے مسکرائی، کیا تم کچھ نہیں بولو گی؟ وہ شاید اس کی آواز سننا چاہ رہا تھا، جبکہ وہ شرارت سے سر نفی میں ہلا گئی۔ یار میرا اب دل نہیں لگے گا مصر میں، تمہارے بنا اب جاتے ہی سب سے پہلے میں رخصتی کی بات کروں گا۔ غزنہ تھے وہ دھیمے دھیمے بولتا، مہرینہ کا دل دھڑکا رہا تھا۔ وہ سر جھکا گئی، شرمیلے پن سے چہرے پر سرخی سی چھا گئی تھی۔ مجھے یاد کرو گی نا؟ اس کے گمبھیر لہجے میں پوچھے جانے پر وہ آہستہ سے سر نفی میں ہلا گئی، جبکہ اسیر آسودگی سے مسکراتی کہ مہرینہ سے اس سے پہلی نظر میں محبت ہوئی تھی، اور وہ اسے اچھی بھی تو بہت لگی تھی۔ باقی لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، وہ تھوڑی مختلف تھی۔ سردار غزنہ نے آسودہ سی مسکان سے مہرینہ کے ہونٹوں پر سجی مسکان دیکھی تھی۔ ایسے ہی تو نہیں اس نے اسیر کا انتخاب کیا تھا اپنی مہرینہ کے لیے۔ وہ ایک بہت اچھا انسان تھا، وہ مہرینہ کو ہمیشہ خوش رکھتا وہ چاہتا تھا، لیکن انسان کی تدبیر نہیں چلتی، ہوتا وہی جو خدا کی مرضی ہو۔ کون جانے اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا اور کیا نہیں، رب ہی جانے۔ ہم انسان تو صرف منصوبے ہی بنا سکتے ہیں۔ ہیر کو یوں نہیں جاتے مسلسل 4 دن ہو گئے تھے۔ 5ویں دن جا کر اسے مہرینہ ملی تھی۔ مہرینہ سونگ گئی تھی اسے یونی میں دیکھ کر۔
آج تو شانہ بھی یونی آ چکی تھی۔ ہیر کو دیکھا، بولا وہ بینچ کا رہ گیا، پھر کچھ سوتے ہوئے مسلسل مسکرا دی۔ اب آئے کا مزہ وہ کمینگی سے بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ مہرینہ کو ہیر نے بتا دیا تھا کہ وہ مصر سے لوٹ آئی ہے اور اب یہیں پڑے گی۔ مہرینہ اور ہیر میں کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ہائی وہ نوٹ بنا لی جب جانی پہچانی آواز پر اس نے حیرت سے چہرہ سامنے والے کی طرف اٹھایا تھا۔ سامنے ہی صورت سوٹ میں ملبوس کوئی اور نہیں، ساریہ ہی تھی۔ ساریہ تم یہاں کیسے؟ وہ دنگ نظروں سے اسے دیکھتی حیرت سے کھڑی ہوتی پوچھی تھی۔ بس وہاں دل نہیں لگا تمہاری تو ہم واپس آ گئی اور یہی اپنے شہر ایڈمیشن لے لیا۔ پہلے میں دوسری یونی میں تھی لیکن اس بار شاید ہمیں ملنا تھا، اس لیے میں نے ضد کر کے یہیں پر ایڈمیشن لے لیا۔ اس کے ساتھ بیٹھتی خوش اخلاقی سے بولی تھی۔ ہیر دل سے مسکرا دی۔ ساریہ بھی کھل کر مسکرائی تھی۔ اب وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنا سٹارٹ کر چکی تھی۔ سردار کو دیکھے آج 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا، دل کے دیپ بجھ سے گئے تھے بنا انہیں دیکھے۔ کیا وہ اب مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گی؟ گاڑی میں بیٹھی وہ افسردگی سے سوچ رہی تھی جب گاڑی ایک دم سے رکی تھی۔ ہیر میم آپ یہیں بیٹھیے، مجھے کچھ اہم فائل سردار کو دینی ہے جو میں گھر سے لے کر آیا تھا۔ اب 5 منٹ ویٹ کریے، میں ابھی آتا ہوں انہیں دے کر۔ وہ اجلے سے کہتے 3-4 فائل ساتھ میں لیے ایک اونچی بلڈنگ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ حیرت سے اس ایریے کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار سردار خزان کا دفتر دیکھا تھا۔ کافی سخت سیکورٹی تھی وہاں۔ اونچی شاندار عمارت دیکھنے والوں کو رشک میں ڈال دیتی۔ وہ عمارت کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ایسے ہی گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ بلیک شال سر پر اچھے سے لیے ہوئے تھی، بلیک ہی سادہ سے سوٹ پہنے وہ عام سے ہی لک دے رہی تھی۔ سردار آپ کی فائل صادر میں مصروف سے سردار کو ادب سے مخاطب کیا۔ وہ شاید کسی بہت اہم فائل میں بزی تھا کہ اسے کافی پینے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ سردار نے سر اٹھا کر اسے دکھا، رکھ دو اور ہاں ہیر کو چھوڑ آئے ہوٹل؟ وہ فائل میں کچھ لکھتا مصروف سے انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ ٹائی کی نوٹ کافی ڈھیلی ہو چکی تھی، سلیوز کونوں سے اوپر تک موڑ رکھی تھی۔ شاید وہ واقعی بہت بزی تھا۔ نہیں سردار وہ ساتھ ہی ہیں، میں نے سوچا پہلے آپ کو فائل دے دیتا ہوں۔ خادم کے سر جھکا کر کہنے پر اس کی کشیدہ پیشانی پر کئی بال اچانک ہی نمودار ہوئے تھے۔ گاڑی تم ڈرائیو کرتے ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ نہیں سردار، ڈرائیور ہی کرتا ہے، اس نے مستعد سے جواب دیا۔ تو گاڑی میں پٹرول تو ڈلواتے ہوگے؟ فائل بند کرتا کرسی سے ٹیک لگاتا بس پارٹ سے انداز میں پوچھا تھا۔ خادم نے حیرت سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ تو پھر تمہیں کیا پرابلم تھی؟ جب میں نے کہا تھا کہ ہیر کو پہلے چھوڑ کر آنا پھر مجھے فائل دینے آنا تو کیا مسئلہ تھا؟ کیا تمہیں پیدل چل کر آنا تھا؟ جو ایک ساتھ دو کام نپٹا رہے تھے، وہ سرد لہجے میں اسے سے آواز پرس کر رہا تھا۔ خادم خوف سے سر جھکا کے اسے گھورتا دراز کلاس وال کے قریب آیا تھا۔ وہ چونکا تھا۔ وہ بیوقوف لڑکی گاڑی سے باہر کھڑی ارد گرد بیوقوفوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ جاؤ ہیر کو بلا کر لاؤ اور آئندہ ایسی غلطی کی تو پھر ایسی سزا بھی سوچ لینا۔ اس کی سنجیدگی سے کہنے پر انہیں دیکھتا سر سے کمرے سے بھاگا تھا۔ کیا ضرورت تھی گاڑی سے نکلنے کی؟ اسی لیے لگتا ہے اوپر والا ہانا حالی اس کا۔ وہ غصے سے سوچتا واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ ہیر نے حیرت سے خادم کو دیکھا۔ کیا وہ بہت غصے میں ہے؟ اس کے پیچھے آتی وہ پریشانی سے پوچھ رہی۔ ہاں غصے میں تو بہت لگ رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے جواب دیتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ اب اسے ہیر کے لیے سیڑھیاں چڑھنا تھا۔ وہ 20 منٹ میں تیسرے فلور پر آئے تھے۔ ہیر ہانپنے لگی تھی، گہرے گہرے سانس لیتی اس کے بتائے ہوئے روم پر کانپتے ہاتھوں سے نوک کرنے لگی تھی۔ یس کم ان، اندر سے آتی گمبھیر آواز پر اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ہیر جھجکتے ہوئے اندر آئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے اس پر مہارت سے انگلیاں چلاتا ہوا اسے کھڑا دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سیکرٹری کا دوبارہ سے رکھا کافی کا کپ پکڑتا ہوا بولا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ بیٹھو، سامنے پڑی چیئر کی طرف اشارہ کرتا ہوا وہ بولا تھا۔ ہیر سر جھکائے بیٹھ گئی، ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی ہوئے سخت نروس سی۔ ہیر انگلیاں مت چٹایا کرو، یہ بیڈ ہیبٹ ہے اور گناہ بھی ہے۔ وہ ٹوک گیا تھا سر سے، انگلیاں جہاں تھی وہ وہیں ساخت کر گئی تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس بار وہ نروس سے پوچھا تھا۔ نہیں، سر نفی میں وہ ہلا گئی۔ کینٹین سے لنچ کرتی وہ ایسے سوال پوچھا جیسے کسی بچے سے مخاطب ہو، اور سچ ہی تھا ہیر اس کے لیے ایک بچی ہی تو تھی۔ جی کرتی وہ دھیمی آواز میں بولی۔ کیا کافی پیتا؟ جیسے اب وہ فارغ تھا، کوئی کام نہیں تھا، شاید اسے کیونکہ وہ فرصت سے ہیر سے مخاطب تھا۔
4 ٹکیاں پھر سموسے بغیر وہ گہری سانس لیتی ہوئی بولی، یہ تم جانتی ہو ایسی تیکھی چیزوں سے ہی میدا خراب ہوتا ہے اور چہرے پر پمپل وغیرہ بھی آتے ہیں۔ ہیلدی چیزیں کھایا کرو اور صحت کا خاص خیال رکھا کرو۔ وہ سنجیدگی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ ہیر سر اٹھائے اب اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا ہوا بولا تھا۔ ہیر کو ایسے لگا جیسے وہ انٹرویو دینے آئی ہو۔ اچھی جا رہی ہے، وہ ارد گرد نظریں دوڑاتی ہوئی بولی تھی۔